دعا مانگنے کا طریقہ۔ دعا مانگنے کا طریقہ احادیث کی روشنی میں اسلام جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اور جس طرح ہر کام میں کامیابی کا امکان صحیح طریقے سے ہی کرنے میں پوشیدہ ہے، دعا بھی بتائی گئی ہدایات کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ نمبر 2، قبلہ رو ہو کر مانگنا۔ قبلہ رو ہو کر مانگنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس دن بدر کی لڑائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلہ کی طرف منہ کیا، پھر دونوں ہاتھ پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے اپنے پروردگار سے۔ نمبر 3، حمد اور درود پڑھنا۔ فضال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شایان شان اس کی حمد بیان کر، اور پھر صلوات درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ نمبر 4، عزم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے، اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔